إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال في موضع آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، اس کے بعد ہماری آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج کچھ مناسبت سے میں غیر اسلامی تہوار میں شریک ہونے اور اس میں حصہ لینے کے بارے میں اسلامی شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اور مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرا گناہ کو جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا. اور فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے نبی، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے سب کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا پورا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بہت نقصان میں پڑ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بھلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے اس میں اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے، شریک ہونا چاہیے. اور اگر کوئی گناہ کا کام ہے، دوسرا اللہ کی معصیت کا کام ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کا تعاون نہیں ہونا چاہیے. یہ جو میلے لگتے دیکھیے، ہوتا ہے کاروبار، مارکیٹ، تجارت، تو اس میں کوئی بھی جاتا ہے، اپنا سامان خریدتا ہے اور چلا آتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسلامی شریعت میں مطلوب ہے، اسلامی شریعت میں مطلوب ہے. لیکن میلہ جس کو عید، یعنی ہماری شریعت میں یا اس عربی زبان میں اس کو عید کہہ سکتے ہیں، کہ ہر سال وہ منایا جاتا ہے. جو بھی پروگرام، جو بھی رسم و رواج ثواب کی نیت سے یا کسی رسم و رواج کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے، وہ عربی کے زبان میں عید ہے، یعنی عادہ یعود ہر سال دور کے آتا ہے. تو اسی طرح عید میلاد النبی یا پھر برتھ ڈے جو پیدائشی ڈے منایا جاتا ہے وہ بھی. تو اسلامی شریعت میں خوشی منانے کے لیے مشرکین مدینہ مناتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 दिन تھا ان کے ہاں جو خوشی مناتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے بدلے میں 2 دن دے دیا ہے، اس میں خوشی مناؤ۔ وہ کیا ہے؟ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید خوشی منانے کے لیے کسی خاص دن کو متعین کرنا اسلامی شریعت میں صرف یہی 2 دن ہے۔ اس کے علاوہ پھر شادی ہے اور کوئی دوسرا موقع ہوتا ہے تو وہ ہر سال نہیں ہوتا ہے، آیا وقت آیا کیا چلا گیا، وہ عید کے طور پر نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ چاہے مسلمانوں گڑھا ہو جیسے عید میلاد النبی، یا کوئی لوگ یہ رجب کے مہینے میں کچھ گڑھاتے ہیں، یا کسی کی وفات پہ میلہ لگتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ عبادات غیر اسلامی ہے، عبادات غیر اسلامی۔ اب میلہ کی 2 قسم ہے، ایک ہوتا ہے صرف خرید فروخت کے لیے، اس میں کوئی پوجا پاٹ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کھگڑا میلہ ہے اور کہیں پہ ہوتا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ لگتا ہے اور وہاں سامان باہر سے لوگ سامان لے کے آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، اس میں پوجا پاٹ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، پوجا نہیں ہوتا ہے اور پوجا کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ایسے میلہ میں شریک ہونا، دکان لگانا، خرید فروخت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ سمجھیے ایک طرح سے سالانہ تجارت گاہ ہے، تجارت مارکیٹ ہے۔ لیکن ایسا میلہ جس کی بنیاد کسی عبادت پوجا کی ہو، چاہے وہ درخت کا پوجا ہو، ندی کی پوجا ہو، یا تالاب کا پوجا ہو، یا کسی بھی کی چیز، کسی انسان کا پوجا ہو، کسی بڑی شخصیت کا پوجا ہو، یا کسی اور کچھ ہے، تو یہ غیر اللہ کی پرستش ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور اس میں 2 طرح سے حصہ داری ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حصہ داری ہے کہ خود اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جیسے مسلمانوں کا ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت جگہ اب لگتا ہے، محفل لگتی ہے اور اس میں سال میں میلہ لگتا ہے، لوگ جاتے ہیں، بھی چڑھاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو جس طرح غیر مسلموں کے پوجا میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے شریک ہونا حرام ہے، شرک ہے، اسی طرح اگر صرف مسلمان کرے تو اسی طرح جیسے سور کا گوشت ہے، کوئی غیر مسلم ذبح کرے تو وہ حرام ہوگا، اور مسلمان ذبح کرے تو جائز ہوگا؟ نہیں۔ شراب ہے، وہ چاہے غیر مسلم بنائے یا مسلم بنائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح شرک ہے، وہ شرک چاہے مسلمان کرے یا غیر مسلم کرے، وہ شرک ہے، گناہ ہے، اور اس میں کسی بھی طرح سے شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں مشارکت 2 طرح ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو شرک کا کام ہے اس میں شریک ہوں، اس میں چڑھاوا چڑھائیں، اس کے لیے کچھ جانور بھیجیں، یا اس میں کچھ ہو، یا پھر اس کو جشن کے طور پر منائیں، شریک نہ ہو لیکن گھر ہی میں ٹی وی میں دیکھتا ہے اور کچھ کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے اور اس برائی سے کوئی آدمی خوش ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اس برائی کو انجام دیا۔ اس کے برخلاف کوئی برائی ہوتی ہے اور اس سے برائی سے ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے اور ناپسند کرتا ہے، تو گرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو، گویا کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوا۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا یہ مسلم قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، تو یہ بات ہوئی تھی کہ ایک ہوتا ہے شرک کے کام میں شریک ہونا، دوسرا کیا ہے کہ شرک کے کام میں شریک نہ ہو مباشرتاً، لیکن وہ جو کرتا ہے ایک تو اس کو برا نہ سمجھے بلکہ دوسرے کام میں کسی بھی طرح سے اس کے شریک ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب بناتا ہے، شراب بنانا اور بیچنا یہ حرام ہے، لیکن شراب کی میٹیریل سپلائی کرتا ہے یا شراب بنا کے دے دیتا ہے اور وہ گاڑی میں کہیں پہنچاتا ہے یا پھر کسی سے ڈیل کرا دیتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے وہ اس میں تعاون ہو، کہیں جا کے سفارش کر، کسی بھی طرح سے شریک ہو، کسی بھی طرح سے تعاون ہو، تو وہ گناہ میں شریک ہے، وہ گناہ میں شریک ہے۔ تو اسی طرح جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اللہ کی غیر اللہ کی پوجا، اس کے بارے میں کوئی اگر اس میں جاتا ہے
اس میں اگر آپ نہیں جاتے ہیں، جو وہ لوگ ہیں آپ روک نہیں سکتے ہیں اور روکنا بھی منع ہے، وہ جو کرتا ہے کرے، لیکن آپ کے اوپر جو دینی فریضہ ہے، آپ کے اوپر تو فرض نہیں ہے، اور نہ مجبور کرتا ہے حکومت کی طرف سے کوئی کہ آپ جائیے، نہیں، اگر مجبور کرے بھی تب بھی جانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر کسی کا باپ بھی بیٹے کو شرک پر مجبور کرے تب بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ باپ کی اطاعت کرے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کا باپ وہ غیر اللہ کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، غیر اللہ کے ہم ماتھا ٹیکتا ہے اور اسی عقیدے پر بیٹے کو رکھنا چاہتا ہے۔ اب بیٹا نہیں کرنا چاہتا ہے، چڑھاوا چڑھانے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، وہ نہیں جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہی دین ہے، وہی دین ہے۔ تو اس لیے کوئی جب مجبور نہیں کر رہا ہے تو وہ اگر 10 آدمی جاتے ہیں، ہم جا کے 20 آدمی ہوتے ہیں، یا 10 آدمی ہیں ہم 50 آدمی جا کے 60 آدمی بنتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھاتے ہیں، وہ اس کو اور زیادہ جشن میں اور زیادہ مزہ لے کے آتے ہیں، یہ ہمارا تعاون کرنا ہوا، یہ ہمارا تعاون کرنا ہوا۔ کوئی کہے گا کہ بھائی باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے میں ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں کی تلاوت کی کہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الیکم ربکم، معاملہ یہی تھا نبیوں کے زمانے میں، ہر زمانے میں یہی تھا کہ اب تم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ بھائی باپ دادا اگر ہدایت پر ہوتے تو پھر گمراہی کیوں آتی؟ مکہ والے یہی کہتے تھے، مکہ کی کعبہ کی بنیاد پڑی تھی توحید کے اوپر، لیکن دھیرے دھیرے اس میں 360 بت جمع کر دیا تھا، اور مکہ والوں کا عقیدہ یہی تھا کہ جو ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ آدمی دین کا گستاخ ہے اور وہ گمراہ ہے۔ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمراہ کہتے تھے، بے دین کہتے تھے، لادین کہتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے ان کو صابی کہتے تھے، صابی یعنی غیر مذہبی، جیسے آج کل کوئی کہتا ہے کہ وہابی ہیں، یہ لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ہے کہ نہیں، چاروں مذہب میں سے کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ یہی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ مشرک ہیں، یہ الگ دھرم لیے ہیں، اسلام کو وہ لوگ گمراہ کہتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں گے کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 نمبر میں ہے کہ ایسے فتنے سے بچو جس کی سزا تمام لوگوں پر نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہیں پہ ہے کہ بھلائی یعنی جو برائی ہے برائی کو بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر تم بھی پکڑے جاؤ گے اور وہ سب پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لا یشرکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا فتدعونه فلا یستجاب لکم، کہا تم برائی کا سے لوگوں کو روکو گے اور بھلائی کا حکم دو گے، وہ عرصہ اگر نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، تب پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو اگر کوئی سامان خریدنا ہے اور کچھ کرنا ہے، سامان خریدنے کے لیے بہت جگہ ہے، بہت سے مواقع ہیں، بہت سے آج کل تو خاص کر کے الحمدللہ کوئی ضرورت ہی نہیں ایسے میلہ میں جانے کی، اور اس لیے کہ جو سامان وہاں ملتا ہے وہ سامان پورے سال میں کہیں بھی مل جاتا ہے، تو افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس میلہ کو سمجھے، اس عبادت کو اس کو ہم لوگ لگا رہے ہیں، اس میں ان کی تعداد 10% ہے تو ہماری فیصد 90% ہے، اور ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سب طرح سے اپنا روزی روٹی کمانے۔ دیکھیے مکہ والے کے لیے یہی پریشانی تھی، وہ یہ تھا کہ مکہ کا جب فتح ہو گیا تو 8 ہجری میں، تو 9 ہجری تک اللہ نے تھوڑا رخصت دیا، اور اس 9 ہجری تک وہ مشرک غیر مشرک سب حج کرتے تھے،
اور لیکن سورہ توبہ نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے کے بھیج دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج میں نہیں گئے اس سال، فتح مکہ کے بعد خود حج میں نہیں گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا دی، حج کا امیر بنا دے، وہی حج کا کرائے اور سب کچھ کی۔ تو اس میں جا کے اعلان کر دیا، وہی اعلان یہ کیا کہ اگلے سال سے کوئی بھی غیر مسلم وہ کعبے حج نہیں کر سکتا ہے، اور دوسرا کہ ننگا ہو کے بھی کچھ لوگ طواف کرتے تھے تو ننگا ہو کے بھی اگلے سال سے طواف نہیں کر سکتے ہیں، اور تیسرا اعلان یہ کرا دیا کہ کوئی مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کو ڈر کیا ہوا کہ اگر مشرکی لوگ مکہ میں بہت ہیں، وہ لوگ اگر نہیں آئیں گے تو ہماری تجارت نہیں ہوگی، اور ہم کیا کریں گے، کیسے کھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دفاع کر دیا، کہا کہ دیکھو روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے، تم گھبراؤ مت کہ اس میں یہاں نہیں کمانے کا موقع ملا تو کیا کریں گے۔ ارے اللہ روزی دینے والا ہے ایک جگہ۔ آپ دیکھیے پہلے کیا کرتے تھے، ہم ہی لوگ اس میں کتنے لوگ باہر جاتے تھے، سب کھیتی باڑی سے زندگی چلا لیتے تھے۔ ابھی زمین گھٹ گئی ہے، پہلے ایک آدمی کے حصے میں 10 بیگھہ زمین تھی، ابھی وہ 1 بیگھہ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس 10 کٹھا بھی نہیں ہے، لیکن کھانے پینے میں رہنے سہنے میں کیا پہلے سے کم کھاتے ہیں، کم پہنتے ہیں، کم جیتے ہیں؟ الحمدللہ سب اس سے خوشحال ہیں، سب اس سے خوشحال ہیں۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسے دینا ہے، ہم لوگوں کو شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا رسم و رواج چلا آ رہا ہے کہ عید کی طرح اس کو خوشی منائیں، عید کی طرح مطلب اس میں کوئی داماد آتا ہے اور کچھ آتا ہے اور کچھ آتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ داماد کو یا کسی کو میلہ دیکھنے کے لیے پیسہ نہ دے تو غصہ کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہے، یہ بھی پورا ایک غیر اسلامی ہے، اور اسلام کے حساب سے بالکل خرافات ہے، اور جو جتنا اس میں دلچسپی لیتا ہے اتنا زیادہ گناہ گار ہوگا، اتنا زیادہ گناہ گار ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ہم ایک آدمی نہیں جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ارے کم سے کم آپ تو محفوظ رہ جائیں گے، جو جاتا ہے جانے دیجئے، جو کرتا ہے کرنے دیجئے، آپ تو کم سے کم بری ہو جائیں، آپ کی مطلب آپ تو کم سے کم آپ کو تو حساب نہیں دینا پڑے گا کہ آپ غیر مسلم کے میلہ میں کیوں گئے تھے، ان کی تعداد کیوں بڑھائے تھے، اس میں شرکت کیوں کیے تھے، کسی بھی اعتبار سے، سامان خریدنے کے اعتبار سے اور کچھ کے اعتبار سے اور کسی اعتبار سے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، معمولی کام نہیں ہے، یہ اصل میں بہت خطرناک ہے۔ اگر مسلمان پہلے سے ہوشیار ہوتے اور پہلے سے دیندار ہوتے تو معاملہ اتنا بڑھتا ہی نہیں۔ ابھی سمجھیے یہاں سے بول بم کا پانی لے کے جاتا ہے، کیا کچھ دن کے بعد مسلمان بھی اس میں شریک ہو جائیں گے؟ ہاں، یعنی دیکھا دیکھی اور کچھ کرنے۔ افسوس ہے کہ ہوتا ہے، افسوس کیا ہے کہ بیل کی پانی سے فائدہ ہوتا ہے، یہ افسوس ہے کہ بہت سے مرد کو تو نہیں معلوم، عورتوں کے بیچ میں ہے، اسی لیے کسی کا کچھ ہی پریشانی۔ میں خود سنا کہ وہ گئی اور وہاں سے نہا کے آئی، مطلب ہی مسلمانوں میں ایسی عقیدہ ہے، ہاں وہ تو زمزم کا پانی ہے، صرف زمزم کا پانی ہے جس میں اللہ کی طرف سے وہ برکت ہے، اور اس کے بارے میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کا پانی تو اس میں ثواب یا بیماری کی شفا اور کچھ اس طرح، یہ عقیدہ رکھنا یہی گمراہی ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ جس کے بارے میں شریعت میں نہ بتایا گیا، شریعت میں نہیں بتایا گیا۔ ہاں شریعت میں اگر بتا دیا جائے کہ فلاں قسم کے درخت میں شفا ہے، بالکل شفا ہے، اس کو پھر اختیار کرنا پھر صحیح عبادت ہے، اور جب نہیں ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو افسوس کیا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی سنا ادھر کٹیہار کی طرف بھی کہیں یہ کرسچن لوگ کچھ کرتے ہیں، اور افسوس یہ مجھے ٹیمپو والے بتائے کہ 500-600 عورتیں، مرد بھی جاتے ہیں اور عورتیں 500-600 عورتیں وہاں جاتی ہیں، اور وہاں پہ پتہ نہیں وہ بیماری کی شفا اور کیا کیا کرتی رہتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ پتہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، یہ بلہ ٹولہ سے اور ادھر سے ٹیمپو جاتا ہے، اور یہ نا جمعہ یا سنیچر یا کچھ اس طرح ہے، 400-500 عورتیں جاتی ہیں۔ ابھی کیا ہے، اس کو روکنا، ان کو نہ جانے نہ دینا، ان کو سمجھانا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
माहौल मन रहा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु, सही हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है कि जो भी बुराई देखे तो उसके चाहिए कि वो हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो कम से कम ज़बान से नहीं तो कम से कम दिल से बुरा समझे। कहीं भी कोई बुराई होती है, गैर इस्लामी तरीका होता है, लोग गुमराह होने जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी करने जा रहे हैं, आपको समझ में आता है, पता चल जाता है कि ये गलत है, आप नहीं कह सकते हैं, आप किसी को भी खबर कर दीजिए, किसी को भी बता दीजिए, एक आदमी नहीं तो 5 आदमी मिलकर कीजिए, 10 आदमी मिलकर कीजिए, नहीं तो कम से कम 10 आदमी को बता दीजिए, ताकि वो हो सकता है कोई दूसरा ज़रिया हो जिससे अल्लाह ताला उसको रुकवा दे। 10 आदमी मिल करके कोई तदबीर सोची जा सकती है, समझी जा सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कि देखा है वो करता है, करने दे, उनकी औरतें जाती हैं, जाने दो। आबादपुर का मामला देखिए, आबादपुर ये जो आज 15 साल 20 साल पहले क्या हुआ था, सब लोग यानी हमारे अहले हदीस लोग भी जाना शुरू कर दिए थे। बोले किसी की आंख सही हो गई, किसी की क्या सही हो गई, वो इतना ढोकसला होता है, इतना झूठ होता है, इतनी बेईमानी होती है, वो बेईमानी में कैसे फंसता है? यही जहालत की वजह से, दीन से दूर होने की वजह से, अकीदा मजबूत ना होने की वजह से, आलिमों से मशवरा ना करने की वजह से। कोई मामला होता है भाई, कोई भी जानकार है उससे पूछिए ना, क्या ऐसा मामला है, ऐसा मामला है, क्या करेंगे? हाँ, या जाना सही है कि लाना सही है, कुछ करना सही है? हाँ, तो कोई किसी भी मामले में उसके फसाल वाला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून नहीं मालूम है तो जो जानकार है उसके, ये भी आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई मसला में फंसे, किसी मसले में फंसे, तो जो जानकार है, आप नहीं जानते हैं तो उस किसी से पूछिए, किससे पूछें और उससे मालूम कीजिए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन का ज़माना, मोबाइल का ज़माना है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, हिंदुस्तान बल्कि बाहर, हिंदुस्तान के बाहर से के उलमा से भी आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और सच बात को जान सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को शिर्क को समझने और उसके ख़तरनाक को समझने, शिरकी अमाल को समझने और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। जब तक अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, शिर्क के बचा के रखे, मौत हो तो ईमान पर मौत हो। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे मरे हुए लोगों के गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हमारे जो लोग बीमार हैं उनके शफा दे, और जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ को अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको सही, हम सब लोगों को तंदुरुस्त रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम शुक्रन अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रहीम।